اس کا۔ اسی طرح ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں، لیکن جب حکمران اور حکمران طبقہ ہمارے لیے سارے راستے بند کر دے اور نہ یہاں پراپر جمہوری آزادیاں ہوں اور نہ یہاں لوگوں کو کوئی ریلیف دلایا جا رہا ہو، پارلیمنٹ اپنے حصے کا کام نہ کر رہی ہو بلکہ ربر اسٹیمپ ہو، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مثلا نیپرا، جب ان کا کام صرف یہ ہو کہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہے، جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے، احتجاج کیا جائے، اور یہ احتجاج اور یہ مزاحمت بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور پاکستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے دھرنا بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی پرابلم ہے، یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بجلی کے بل پمپ بن کر جو گر رہے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے، غریبوں کا تو جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے بجلی کے بل اگر ان کے کرایوں سے بھی زیادہ آتے ہوں تو وہ کہاں سے ان کو ادا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو کیسے دلائیں گے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی قوم کو بتائیں تو صحیح، ایک سب سے غریب آدمی جس کے پاس چھوٹا سا کوئی مکان ہو جس میں بمشکل وہ رہ پاتا ہو، اس کا ایک بجٹ بنا کے وہ دکھا دے کہ وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے گا، وہ کیسے بجلی کی قیمت ادا کرے، کیسے گیس کی قیمت ادا کرے۔ گیس اسے آپ نے فراہم نہیں کی تو اسے ایل پی جی لانی پڑے گی، اور وہ ایل پی جی انتہائی مہنگی ہوتی چلی گئی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی پھر کیا کرے؟ یا تو وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا وہ منشیات کا عادی بن کر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے یا خودکشی کرے۔ اور کیا راستہ ہے؟ لیکن ایک راستہ ملک کے ان سارے غریبوں کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس زبردست قسم کی سیاسی مزاحمت میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے، ہمارے لیے توفیق بھی ہے کہ ہمارے یہ ورکرز یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ایثار کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہوں کو، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کے عوام، پاکستان کے غریبوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے جن کا حق مارا جا رہا ہے، طلباء سے جن پر تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے جا رہے ہیں، صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم کھلی ہوئی ہے، میں وکلاء سے جو ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں اور ڈٹ کر بات کرتے ہیں، میں علماء کرام سے جن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف دین کی بنیاد پر لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ یہ ان کا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ نکل کر مزاحمت کریں۔ اور میں تمام طبقات سے، سول سوسائٹی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تاجروں سے اور صنعت کاروں سے جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں۔ حق تو عوام کو تحریک ہے یہ، اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں، اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں۔ اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، چند 100 لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے، یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں، قبضوں کی زمینیں چلی چلی آ رہی ہیں،
اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا. ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے. پھر جو شوگر میلز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں. وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے, اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں, مافیا بن جاتے ہیں. یہ بحیثیت مجموعی یہ صورتحال ہے. پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں, یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں. اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے. یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے اب تو رپورٹس موجود ہیں, تو سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے. پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا, حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاز کے تحت کہ ہمیں معلوم, اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے. معاہدے چھپائے گئے, گنے کے پھوٹ پہ چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے. تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں. اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلانٹ کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں, زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں. دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا, جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی. پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3 4 آپشن موجود ہیں. وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں, وہ قوم کے سامنے لایا جائے, ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے. وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے, اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے. اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہے تو ایسی بہت تھوڑی سی ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے. جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. جن کی کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے. جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے. اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگاواٹ بھی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے, 28 ارب روپے, 50 ارب روپے مل رہے ہیں, اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں. گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں. ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے, ہر معاہدے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورن گارنٹی دے دی تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے. ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی, فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ. اس لیے یہ کیا زیادتی ہے کہ آپ حکومت میں جب شامل نون پیپلز پارٹی 1994 پھر نون لیگ, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی اور کمیٹی بنی, اس کی رپورٹ بھی آئی, پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں مائک ٹیسٹنگ 1 2 3 ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے اسٹیٹس بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رضا داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے, ندیم بابر صاحب تو تھے نا, اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا.
इस वक्त भी इनके वुज़रा में से कई लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी मंशा ग्रुप तो मौजूद है ना, इस वक्त भी हबीबुल्लाह ग्रुप तो कितनी IPPs को चलाने वाले और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर हजारों अरब रुपए वसूल करने वाले मौजूद हैं ना। तो जब ये सब लोग मौजूद हैं, तो जब ये इतना कमा चुके हैं, तो इनको क्यों नहीं हम इस पर कायल कर सकते कि ये जान छोड़े हमारी। और कोई पाकिस्तान का लोकल सनतकार ऐसा नहीं है कि जिससे निगोशिएट न किया जा सकता हो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, निगोशिएट करने वाला होना चाहिए। इसलिए ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि मुआहिदों पे ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। फिर चाइना से भी पूरे वकार के साथ बात की जाए। हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम उनके अच्छे बुरे के दोस्त हैं। चाइना ने हमारे साथ ताउन किया है, तो चाइना की भी हिस्ट्री है। एक जमाने में तो उनकी एयरलाइन ही नहीं थी, पाकिस्तान से फ्लाइट्स इंटरनेशनल लाकर चलाया करते थे। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें वो हुक्मरान तबका मिला कि जो कुछ नहीं थे वो दुनिया के जो चलाने वाले बन गए, और जो बहुत कुछ थे उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना हमारा दोस्त है। ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं होनी चाहिए कि हिमालय से ऊंची और जो है वो बहरुल काहिल की गहराई, अगर ये गहराई मौजूद है और हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो कौमी वकार के साथ उनसे निगोशिएट किया जा सकता है। अब भी बहुत सारी चीजों में हमें एक दूसरे की जरूरत है। लिहाजा ये IPPs का इशू ऐसा नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। हमारा ये मुतालबात के सरफहरिस्त है, इसलिए हम एक जायज मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमने तय किया है कि जलसायाम होगा और कल खवातीन का जलसायाम होगा। और मैं देख रहा हूं कि हमारे लोग शदीद बारिश में, धूप में, गर्मी में, शदीद हब्स में यहाँ पर मौजूद हैं और हालात को फेस कर रहे हैं। इस बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि वो इस धरने को सपोर्ट करें। जो नहीं पहुंच सकता वो सोशल मीडिया के जरिए से इसको सपोर्ट करे। और हो सकता है कि आज मैं जलसायाम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। हमारी मुशावरत आज इस पर होगी कि पाकिस्तान के किस किस इलाके में जिस तरह यहाँ धरना मौजूद है, इसी तरह से धरने शुरू किए जाएं। तो हमारे इंशाअल्लाह ये धरने का पूरा सिलसिला हक लेकर ही इंशाअल्लाह हम अब जो है उठेंगे, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात का मामला ये है कि हमने पहले दिन से ये बात कही कि अगर हुकूमत इन जायज मुतालबात को अभी चेक कीजिएगा नहीं मान लेती तो हमें क्या जरूरत है। अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। RD चेक 1 2 3, बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने RD चेक 1 2 ये 3, होंगे। ये सोवियन गारंटी माइक टेस्टिंग 1 2 3, मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। हमें कोई और गारंटी नहीं चाहिए हुकूमत से। इनकी जुबानी जमा खर्च हमने पहले भी बहुत देखी है। अब आवाम की ताकत इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी और पुरअमन सियासी मुजाहिमत अपने हक को लेने के लिए इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी मुज़ाकरात को, मामले को टालने के लिए नहीं, ये जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं। ये मैं बहुत वाज़ेह तरीके से बता दूं, ये जो जान नहीं छोड़ेगी। ये मसला हल करना पड़ेगा, ये गरीबों का, मिडिल क्लास का, ये ताजरों का, सनतकारों का, ये 25 करोड़ लोगों का मसला है। ये आप रिजॉल्व करें। हाँ, मैं मीडिया के सामने ये भी कहना चाहता हूं कि हम भी वो लोग नहीं है जो ऐसी आफाकी बात करें जो हो नहीं सकती। जो ग्राउंड रियलिटीज में मुमकिन है हुकूमत के लिए, उस पर हम अपना इनपुट भी देंगे। हम बताएंगे कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना। हमने, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। ये नहीं है कि हम एक ऐसा मुतालबा करें कि जो पूरा ही नहीं हो सकता। उसकी तदरीज होती है, वो हम जानते हैं। हम कोई भड़के मारने वाले लोग नहीं हैं, संजीदा बात करने वाले लोग। इसलिए अगर हम मुतालबा कर रहे हैं तो उस मुतालबे पर अमल दरामद का रास्ता भी बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये धोखा देंगे तो इसका मतलब ये है कि सब मिले हुए।